السلام علیکم بچوں اینڈ ویلکم بیک۔ سبق نمبر 5 دستک جماعت دہم جو کہ ایک ڈرامہ ہے، اس کو ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اس ڈرامے کے جو کردار ہیں وہ ہیں ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی اور ڈاکٹر برہان۔ اور جو منظر ہے وہ در حقیقت ڈاکٹر زیدی کا ایک کمرہ ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پلنگ پر، یعنی پلنگ ایک بڑی چارپائی کو بولتے ہیں، ایک بڑے بیڈ کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ عمر 55 کے لگ بھگ ہے، فرینچ کٹ داڑھی ہے، چہرے پر نقاہت یعنی کہ کمزوری نمایاں ہے۔ اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہوئی ہیں۔ رات، طوفان، تیز و تند یعنی کہ تیز اور سخت ہوا کا مستقل شور ہوتا رہتا ہے۔ بیگم زیدی آرام کرسی پر، یعنی کہ جو عام چیئر ہوتی ہے، ریسٹ چیئر ہوتی ہے، اس پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ عمر 50 کے قریب ہے اور سردی کی وجہ سے شال اوڑھ رکھی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک اپر مڈل کلاس کا ایک گھر ہے، کیونکہ اپر مڈل کلاس کے گھر میں اس طریقے کی جو آرام کرسی ہوتی ہے وہ گاؤ تکیہ، پلنگ وغیرہ۔ ڈاکٹر زیدی کچھ سوچتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یکا ان کی نظر، یکا کا مطلب ہوتا ہے اچانک ان کی نظر سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے، جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورق گردانی یعنی کہ رسالہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم کی نظر پڑتی ہے۔ کیا ہے زیدی؟ دستک سنی؟ دستک سنی نہیں تم نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ ہو تو سنو بھی، کہاں ہے دستک؟ کہاں ہے دستک؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو تو جا کر، کوئی آیا ہے دروازے پر، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ۔ کوئی نہیں، صاف آواز آ رہی ہے۔ نہیں جانا چاہتی تو میں خود۔ ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم رسالہ کرسی پر رکھ کر اٹھتی ہیں اور ان کی طرف آتی ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے، تم تو جاتی ہی نہیں۔ مہربانی کر کے بیٹھے رہیے، دروازے پر کوئی بھی نہیں۔ تو یہ دستک؟ بیگم ان کے گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہے۔ تیز ہوا کا شور ہے، بیگم کہتی ہے۔ تیز ہوا دروازے پر دستک دیا کرتی ہے؟ تم جا کے دیکھو تو ذرا۔ میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے، خواہ پریشان ہو رہے ہیں، یعنی بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ذرا سنو تو، صاف، بالکل صاف، دستک نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کا وہم ہے۔ دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے، یہ وہم ہے کیا؟ تو پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں۔ خدا کے لیے لیٹے رہیے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی حالت کا ذرا خیال رکھیں۔ تم ایک مرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی؟ میں جانتی ہوں دروازے پر کوئی نہیں، خیر دیکھ آتی۔ یوں سر کو جنبش دیتی ہیں، میں جیسے نا ویسے سر ہلاتا ہے بندہ، جنبش دینا، حرکت دینا، یوں سر کو جنبش دیتی ہیں جیسے اس کام کو بیکار سمجھ رہی ہیں۔ دروازے کی طرف جاتی ہیں۔ زیدی انہیں ٹک ٹکی باندھے جیسے، یعنی کہ غور سے دیکھتے رہتے ہیں۔ بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ 2-3 لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہیں۔ کون ہے؟ کون ہوگا؟ بیگم واپس آتی۔ تم نے دروازہ کھولا تھا؟ بیگم ذرا غصے سے۔ تو کیا دروازہ کھولے بغیر کہہ رہی ہیں؟ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے آپ کو، کوئی آئے گا تو کیا کال بیل نہیں دے گا، دروازے پر ہی دستک دے گا؟ ڈاکٹر اور بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے، جیسے اس کو یقین نہیں آ رہا، اور بیگم کی نظروں میں شکایت ہے۔ مگر یہ دستک؟ تو بیگم ان کے الفاظ کاٹتے ہوئے کہتی ہیں، آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کر؟ تو بیوی کے الفاظ کاٹ کر وہ کہتے ہیں کہ بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ بیگم کہتی ہے وہ اس لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے، اور اگر ڈاکٹر بھی کسی واہمے کا یعنی کسی وہم کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ؟ تو زیدی کہتے ہیں کہ شاید تم سچ ہی کہتی ہو۔ تو آواز میں نرمی کے ساتھ بیگم کہتی ہے، آپ خود ہی بتائیے، ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا، یعنی ریئلسٹک نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے؟ تو بیگم کہتی ہے کہ جب دستک ہی نہ ہو اور اصرار کریں، یعنی ضد کریں کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی؟ یعنی ان کے درمیان ایک کھٹ پٹ سی شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یعنی اپنی فور ہیڈ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہیں۔ تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا ہے، شاید بارش ہو رہی ہے۔ آپ لیٹ جائیں نا، بیگم کہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ اس کی بیگم کہتی ہے میں نے کیا کہا؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کیا کہا؟ لیٹ جائیے، تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا؟ حد ہو گئی، آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا نہیں تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ بات میں خود نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا کہ میں خود آ کر دوا پلاؤں گا۔ یاد نہیں رہا اسے؟ اب تو صبح ہی آئے گا۔ تو زیدی کہتا ہے کہ اچھا لڑکا ہے۔
تو بیگم کہتی ہے کہ میں نے اتنا ذمہ دار اور فرض شناس اپنے فرض کو سمجھنے والا اتنا فرض شناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا، سوائے کام کے اسے اور کچھ سوچتا ہی نہیں، یعنی کام کے علاوہ اس کو اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے، یہ ہے فرض شناسی۔ تو زیدی کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو فرض شناسی ہونا چاہیے، یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر پردے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ تو بیگم کہتی ہیں آپ پھر، تو یہ ہے ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی ان سے۔ تو زیدی کہتے ہیں کیا کہو گی؟ تو بیگم کہتی ہے کہ یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی ہے نہیں اور آپ ہیں کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ تو اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، زیدی کہتا ہے اب تو آیا ہے کوئی۔ تو بیگم کہتی ہے شاید ڈاکٹر برہان ہے۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہے اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہیں، ہاتھ میں ڈاکٹروں والا بیگ ہے، برساتی یعنی کہ رین کوٹ پہن رکھا ہے۔ تو برہان دور سے ہی کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ تو زیدی کہتا ہے وعلیکم السلام، بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی، صبح دیکھا جاتا۔ تو برہان کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ تو بیگم کہتے ہیں ہاں بیٹا اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی آنے کی؟ تو برہان کہتا ہے آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہ ملی، یعنی کہ آنے کا موقع ہی نہ ملا، بڑا مصروف رہا۔ برہان آگے بڑھتے ہیں، بیگ چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ کہیے ٹمپریچر؟ تو بیگم کہتی ہیں تھوڑی دیر پہلے لیا تھا، 100 ہے، یعنی کہ جس طرح ہم لوگ بخار چیک کرتے ہیں۔ برہان کہتا ہے سینے میں درد تو نہیں؟ زیدی کہتا ہے نہیں۔ تو برہان کہتا ہے کہ شکر ہے، اور کوئی بات؟ تو بیگم کہتی ہے گھبراہٹ سی ہے۔ تو برہان کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے، ناغہ کرنا یعنی مس کر دیا جائے کہ آج انجیکشن سکپ کر دیتے ہیں۔ زیدی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیرپ ختم ہو گیا ہے، کل آؤں گا تو لے آؤں گا۔ تو زیدی کہتے ہیں تو آپ چلیں، یعنی آپ جا رہے ہیں؟ تو برہان کہتا ہے جی ہاں۔ تو دوسرے کمرے سے بیگم کہتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ برہان کہتا ہے جی۔ ذرا ٹھہریے۔ برہان کہتا ہے مجھے جلدی ہے ذرا۔ تو بیگم کہتی ہے 1-2 منٹ چائے لا رہی ہوں۔ تو برہان کہتا ہے اوہ ہو آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بیگم آتی ہے اور کہتی ہیں ایک تو آپ اتنی سردی میں آئے ہیں، برساتی اتار دیجیے۔ برہان برساتی اتار کر کرسی کے بازو پر پھیلا دیتے ہیں، بیگم چلی جاتی ہیں۔ زیدی کہتے ہیں بیٹھ جائیے۔ تو برہان کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور تو کوئی تکلیف نہیں؟ برہان اس سے پوچھتا ہے۔ بیگم ٹرے میں چائے کی 3 پیالیاں لے کر آتی ہیں۔ میں بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ٹرے برہان کی طرف اڑاتی ہیں، وہ ایک پیالی اٹھا لیتے ہیں، بیگم دوسری پیالی شوہر کو اور تیسری پیالی اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر خالی ٹرے جھک کر میز کے ساتھ لگا دیتی ہیں۔ تو برہان چائے کا گھونٹ لیتا ہے تو کہتا ہے آپ کیا بتا رہی تھی؟ تو بیگم کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات بتاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے، شاید آپ اس پر یقین نہیں کریں گے مگر کہہ کر وہ شوہر کی طرف دیکھتی ہیں جو نگاہیں جھکائے چائے پینے میں مصروف ہیں۔ تو برہان کہتا ہے فرمائیے تو۔ بیگم کہتی ہیں ایک وہم ہو گیا۔ برہان کہتا ہے وہم؟ تو بیگم مسکرا کر کہتی ہیں آپ کہیں گے ڈاکٹر اور وہم، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جی میں نہیں کہوں گا، میں جانتا ہوں کہ انسانی فطرت بڑی پراسرار ہوتی ہے، یعنی کہ بڑی مسٹیریس ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بھی تو آخر انسان ہی ہوتا ہے۔ تو بیگم ایک بار پھر شوہر کو دیکھتی ہیں، وہ بدستور یعنی کہ لگاتار چائے پینے میں مصروف ہیں۔ تو بیگم کہتی ہے ان کو چائے پیجیے نا۔ تو برہان کہتا ہے جی بہتر۔ برہان پیالی ہونٹوں سے لگا لیتے ہیں، بیگم بھی چائے پیتی ہیں۔ تو بیگم کہتی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھے بیٹھے خیال کرنے لگتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، حالانکہ دروازے پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ برہان کہتا ہے ہو سکتا ہے کسی نے دروازے پر دستک دی اور آپ نے نہ سنی ہو۔ بیگم کہتی ہے کہ دستک ہوئی ہی نہیں، میں کیسے مان لوں؟ برہان کہتا ہے یعنی دستک نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب محسوس کرتے ہیں کہ دستک ہو رہی ہے؟ بیگم کہتی ہے جی ہاں۔ تو برہان چائے کے 2 گھونٹ پی کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں، زیدی نے پیالی خالی کر دی ہے۔ بیگم ہاتھ بڑھا کر پیالی لے لیتی ہیں اور میز پر رکھ دیتی ہیں۔ زیدی نے اپنا سر دیوار سے لگا دیا ہے اور آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں۔ برہان کہتے ہیں نیند آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو زیدی آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں جی نہیں۔ تو بیگم کہتی ہیں آج انہیں بار بار یہ خیال آیا ہے، میں نے کہا کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے شور ہو رہا ہے، مگر مانتے ہی نہیں، 2 مرتبہ دروازے پر بھجوایا۔ تو زیدی کہتا ہے اور وہاں کوئی نہیں تھا؟ تو بیگم کہتی ہیں کوئی بھی نہیں۔ زیدی کہتا ہے اچھا۔ بیگم کہتی ہیں آپ ان سے پوچھیے۔ زیدی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ زیدی کہتے ہیں برہان بیٹا۔ تو برہان کہتے ہیں جی کہیے۔ زیدی کہتا ہے کہ یہ آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، یعنی سر کھجانے کی کہ نہیں بہت مصروف ہوتا تھا۔ ڈسپینسری اور گھر پر، ڈسپینسری وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ڈاکٹر بیٹھتا ہے، ڈسپینسری اور گھر پر مریضوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، یعنی کہ ایک قطار لگی رہتی تھی۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا اور پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا، بری طرح تھک چکا تھا۔ برہان پیالی میز پر رکھ دیتے ہیں، بیگم پیالی ہاتھ میں لیے شوہر کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ تو زیدی اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کے بتایا کہ ایک بڑے میاں آئے ہیں، آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔
میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر اس کے روکنے کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے میں آیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی، چل کر دیکھ لیں۔ میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں۔ زیادی 2-3 لمحوں کے لیے خاموش رہتے ہیں اور پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گرم بستر چھوڑنا بڑا مشکل نظر آ رہا تھا، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ بولتا رہا اور جب نوکر نے اسے زبردستی باہر نکال دیا تو دروازے پر دستک دینے لگا۔ نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا، میں سو گیا۔ زیادی پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بیگم کی نگاہیں اپنے شوہر پر جمی ہیں اور برہان میز سے دوائی کی ایک شیشی اٹھا کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا۔ تو برہان کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا، یعنی آپ کا کانشیس جو تھا وہ جاگ گیا تھا۔ زیادی کہتے ہیں کہ بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی بھی بہت کوشش کی مگر کہیں پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ تو برہان کہتے ہیں وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ دوا آج ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ زیادی خاموش رہتے ہیں۔ برہان برساتی اٹھا کر پہن لیتے ہیں اور بیگ اٹھا کر زیادی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہو بیٹا۔ برہان کہتا ہے کہ اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا۔ تم؟ برہان بیٹا، اچھا خدا حافظ۔ ڈاکٹر صاحب اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گا۔ برہان دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی سے پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ زیادی اور بیگم اسے خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گر جاتا ہے۔ پردہ گر جاتا ہے یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کرٹن ڈراپ، یعنی کہ ڈرامہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈرامہ بیسیکلی مکافات عمل کے متعلق ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے، ہمیشہ اچھائی کرنی چاہیے۔ یو نیور نو کہ آپ جس آدمی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہو جائیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک سبق آموز ڈرامہ ہے جو کہ آج کے اس سیشن کے اندر ہم نے پڑھا۔ اب اس کی جو گرامر ہے اس میں ہمارے پاس مرکب ناقص اور مرکب تام کے حوالے سے کانسیپٹ ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو پڑھنے والے تک اپنا مفہوم مکمل طور پر ادا نہ کرے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں فریز کہا جاتا ہے۔ مثلا 2 لڑکے، آسان اردو۔ اور دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو پڑھنے والے پر اپنا مکمل مفہوم مکمل طور پر ادا کرے مرکب تام کہلاتا ہے۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے اور مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا 2 لڑکے پڑھ رہے تھے، یہ مکمل جملہ ہے۔ آسان اردو لکھا کریں۔ تو اردو زبان میں بنیادی طور پر ہر جملہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے تاکہ سننے یا پڑھنے والے تک مکمل مفہوم درست اور مکمل طور پر ادا ہو جائے۔ تو جملے کے ان دونوں حصوں کو مجموعی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ اسناد کہا جاتا ہے۔ جس کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، جس کو انگریزی کے اندر جو ہے وہ سبجیکٹ کہا جاتا ہے، اور مسند الیہ کے متعلق جو کچھ کہا جائے اس کو مسند یا انگریزی کے اندر اس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ مرکب تام کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ۔ اچھا، مرکب تام جو ہے اس کی جو 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں پر کتاب میں تھوڑا غلط لکھا ہوا ہے۔ مرکب تام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ خبریہ، دیکھیں نا کتابوں کے اندر بھی آپ کے مسٹیکس ہوتی ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ دیکھیں یہ کانسیپٹ یہاں پر آپ کی کتاب میں مسنگ ہے، اور یہی وہ کانسیپٹس ہوتے ہیں جو آپ کو انگلش کیز اکیڈمی پھر سیدھا کر کے پڑھاتی ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ اور مسند الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا جملہ خبریہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو مبتدا اور جملہ اسمیہ کے مسند کو خبر کہا جاتا ہے۔ جیسے اردو آسان ہے تو اس میں اردو مبتدا ہے، مسند الیہ یعنی اردو کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور آسان زبان جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی، اور ہے یہاں پر کیا ہوگا؟ فعل ناقص ہوگا۔ اسی طرح جملہ فعلیہ میں مسند الیہ تو اسم ہوتا ہے جبکہ مسند فعل کی صورت میں آتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کو فاعل کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور جملہ فعلیہ میں فاعل، اور جملہ جو اسمیہ ہوتا ہے اس میں مسند کو خبر کہا جاتا ہے اور جملہ فعلیہ کے اندر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے طالب علم نے پڑھا، تو یہاں پر طالب علم فاعل ہے اور پڑھا جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم اس کی اجزائے ترکیبی کرتے ہیں۔ پاکستان نے میچ جیتا، تو پاکستان کیا ہے؟ پاکستان فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، ٹھیک ہے، علامت فاعل۔ میچ مفعول ہے، اور جیتا کیا ہے؟ فعل ہے۔ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے، تو سعودی عرب مبتدا ہے، ٹھیک ہے، ایک اسلامی ملک خبر ہے، اور ہے یہاں پر کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ اسی طریقے سے آمنہ ذہین لڑکی ہے، تو آمنہ مبتدا ہے اور ذہین لڑکی کیا ہے؟ خبر ہے، اور ہے کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ عام پھلوں کا بادشاہ ہے، تو عام یہاں پر مبتدا ہے، پھلوں کا بادشاہ خبر ہے، اور ہے یہاں پر کیا ہے؟
فعل ناقص ہے. سلمان نے بال کٹوائے. سلمان کیا ہے؟ فاعل ہے. نے علامت فاعل ہے, ٹھیک ہے, اور بال مفعول ہے, اور کٹوائے کیا ہے؟ فعل ہے. عبدالستار ایدھی عظیم سماجی کارکن تھے. تو عبدالستار ایدھی کیا ہے؟ مبتدا ہے. عظیم سماجی کارکن جو ہے یہ خبر ہے, اور تھے یہاں پر کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں کر کے دکھانا. یہ چیز اکثر آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہے. ڈرامے کی ابتدا بھی یونان سے ہوئی. بر صغیر میں بھی قدیم زمانوں سے ڈرامے کا سراغ ملتا ہے, یعنی ڈرامے کا پتہ ملتا ہے. راجہ بکرما جیت کے عہد میں لکھا ہوا ڈرامہ شکنتلا, جس کو کالی داس نے لکھا تھا, دنیا بھر میں شہرت کا حامل ہے. قدیم زمانے میں لوگ جو تھے وہ اپنے دیوتاؤں کو, اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ لکھا کرتے تھے. ڈرامے کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں. تربیہ ڈرامہ, ایسا ڈرامہ جس کو کامیڈی کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر, ایسا ڈرامہ جس میں ہنسی مذاق کے ذریعے سماج کی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہو, اور جس کا اختتام خوشی و مسرت کی کیفیت پہ ہو, یعنی کہ جس کے اندر ہیپی اینڈنگ ہو. اور دوسرا المیہ یا حزنیہ ڈرامہ. المیہ ڈرامہ یا پھر اس کو حزنیہ ڈرامہ بھی کہا جاتا ہے, جس کو انگریزی کے اندر ٹریجڈی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹریجڈی ایسا ڈرامہ جس میں پیش آنے والے واقعات غمناک ہوں اور اس کا انجام خوشی و مسرت کی کیفیت پہ نہ ہو. ڈرامے کے اندر پلاٹ ہوتا ہے, کردار ہوتے ہیں, کردار نگاری ہوتی ہے, ارتقائی عمل پایا جاتا ہے, کشمکش ہوتی ہے, مکالمے ہوتے ہیں, سٹیج ہوتا ہے, کرداروں کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں, اور اختتامی عمل ہوتا ہے. تو یہ 8 اس کے کیا سمجھے جاتے ہیں؟ اجزائے ترکیبی سمجھے جاتے ہیں. اچھا, اس اصطلاحی مجازی اور کنایاتی معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کسی بھی لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے جو کہ اس کا لغوی معنی کہلاتا ہے. تو لغوی معنی کے علاوہ کچھ مجازی معنی بھی ملتے ہیں جنہیں لغوی معنیوں کے بعد لکھا جاتا ہے. تو مجازی معنی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی شے ہوتی ہے جو اپنی ماہیت اور روح میں, یعنی اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے تو اصل جیسی ہو یا اس سے قریب تر ہو, لیکن حقیقی نہ ہو. جیسے انسان کے ایک سائے کو ایک انسان کی ساکھ سے تشبیہ دی جائے, تو سایہ کیا ہوگا؟ انسان کے لیے ایک مجازی تصور کے طور پر دیکھا جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا, تو سایہ جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے یہاں پر مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اچھا, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لغوی اور مجازی معنوں کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر مفاہیم, یعنی کہ کچھ اور مفہوم میں اصطلاحی معنی بھی آتے ہیں. جس طرح مطلع ہے, تو مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی یا نکلنے کی کیفیت یا موسم کی حالت. لیکن اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں, مطلع کہلاتا ہے. اب کنایہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات. تو الفاظ کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں, کنایہ کہلاتا ہے. تو اس بیان کو کنایاتی بیان یا کنایاتی معنی کہلائے گا. جیسے وہ بڑا تنگ دل ہے یا وہ بڑے کھلے دل کا مالک ہے, تو اس میں تنگ دل جو ہے وہ حقیقی معنوں میں بھی مراد دیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کا کنایاتی معنی کیا ہوگا؟ تنگ دل کا معنی ہوگا کنجوس, اور کھلے دل کا مالک ہوگا, مطلب ہوگا دریا دل یا کھلے دل والا مالک. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کی کتاب کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو گرامر ہوتی ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتی. اگر آپ ایک ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ انگلش کیز اکیڈمی کی لائیو کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں, جس میں ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو ساری گرامر بھی پڑھائی جاتی ہے, اکارڈنگ ٹو دا پیپر پیٹرن آپ کو ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کو MCQs کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے. تو اگلے کلاس میں ہم لوگ سبق نمبر 6 پڑھیں گے, اولڈ ایج ہوم. چینل کے ساتھ جڑے رہیں, اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. آل دا بیسٹ, خدا حافظ.